اسلامی معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم بحث کر رہے تھے۔ آج بھی ہم مختصراً استقبال رمضان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں رمضان میں کون کون سے امور اہتمام سے کرنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرے، نفل نماز اور تلاوت کا اہتمام کرے، مستند علماء کے دروس القرآن کے حلقوں میں شرکت کرے، زبان، آنکھ، دل، تمام اعضاء کو گناہوں اور بری سوچوں سے بچائے، صلہ رحمی کرے، صدقہ اور خیرات کرے، ٹی وی، کیبل اور سوشل میڈیا اور جتنی بھی لایعانی چیزیں ہیں حتی الامکان اس سے بچے۔ ملازمین اگر آپ کے ہیں اور اہل خانہ سے نرمی کا برتاؤ کرے، کام کا بوجھ کم سے کم رکھے۔ جتنا بھی کام کا بوجھ ہم کم سے کم رکھیں گے تو اچھی طرح سے آپ اپنے عبادات اس میں وقت لگائیں گے۔ صاحب حیثیت ہے تو رمضان میں عمرہ ادا کرے، اس کا ثواب، کیونکہ اس کا جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ ادا کیا تو اس کا ثواب حج جیسا ہے۔ باہمی لڑائی اگر ہے، کدورتیں ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ سنت تراویح 20 رکعت مکمل پڑھے، کیونکہ سنت جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت، لیکن 8 رکعت نہیں ہے، سنت جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے۔ تمام سلف اور صحابہ اور تابعین کا جو معمول رہا ہے وہ 20 رکعت سنت تراویح ہے۔ اور اعتکاف کریں، اگر ممکن ہے تو اپنے شیخ کی صحبت میں اعتکاف کریں۔ خواتین اپنے گھر کے ایک حصے کو اعتکاف کے لیے مختص کر لیں، یعنی ایک خاص حصے میں گھر میں ہی اعتکاف کر لیں۔ مسجدوں میں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں، لیکن مسجد میں عورتیں اعتکاف نہ کریں اور اپنے گھر کے کسی ایک خاص حصے کو مختص کر لیں، وہاں پر اعتکاف کریں۔ اور سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں، صرف مستند علماء کرام کے زیر نگرانی چلنے والے پیجز اور چینل کی ویڈیو اور پوسٹیں ہی دیکھیں۔ یعنی ہر ایک جو چینل آ رہا ہے اس کو آپ نہ سنیں، اور جو مستند علماء کرام کے پیجز ہے اور چینل ہے ان کو خاص کر آپ سنیں اور اس کو آگے فارورڈ کیا کریں۔ یہ مختصر سی بات تھی استقبال رمضان کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے درس میں ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ اس صاحب نصاب اس کا کتنا ہے، اور بندہ صاحب نصاب کب بنتا ہے، اور کون کون اس زکوٰۃ کس بندے پر واجب ہوتی ہے، کون سے شرائط اس کے ہم نے پڑھے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو ادا کریں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب قرار دیا ہے۔ 8 مصارف زکوٰۃ، یعنی جس کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے وہ 8 بندے ہیں، 8 قسم کے افراد ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ ترجمہ: صدقات واجبہ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور غلام آزاد کرنے میں، اور قرض ادا کرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے مصارف بیان کیے زکوٰۃ کے کہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فقراء بیان کیا ہے، دوسرے نمبر پر مساکین، تیسرے نمبر پر عاملین۔ عاملین کا مطلب یہ ہے جو لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرنے والا ایک بندہ ہوتا تھا تو اس کو عاملین کہا جاتا، ان لوگوں کو عاملین کہا جاتا تھا۔ اور مؤلفۃ قلوب، یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر، یعنی مؤلفۃ قلوب یعنی نو مسلم، یعنی جو نئے مسلمان ہو گئے ہو اور نو مسلم ہو، اور اس کو اسلام میں اس کو پختہ کرنے کے لیے آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مؤلفۃ قلوب ہے۔ اور اسی طرح غلام آزاد کرنے میں آپ اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ اور اگر کوئی بندہ مقروض ہے، قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے تو اس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے۔ اور 7واں جو مصرف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور 8واں جو مصرف بیان کیا ہے ابن السبیل، یعنی مسافر ہے، اگر اس کے پاس کوئی توشہ وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھیے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کی گئی ہے جس کو زکوٰۃ دینا کیا ہے، واجب ہے۔ نمبر 1 پہلا اور دوسرا جو ہے وہ فقراء اور مساکین بیان کی گئی ہے۔ دیکھو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ فقیر اور مسکین، کیونکہ لوگ اس کا فرق نہیں جانتے ہیں کہ فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین کون ہوتا ہے۔
دیکھیں فقیر اور مسکین کی تعریف میں راجح بات یہ ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا کچھ ہو لیکن اس کی آدھی ضرورت بھی پوری نہیں ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے لیکن اس کی آدھی ضرورت بھی اس سے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا یومیہ خرچ جو ہے نا 100 روپے ہے لیکن اس کے پاس 1 بھی روپیہ نہیں ہے، یا اس کے پاس 10 یا 20 یا 30 یا 40 روپے ہیں، یعنی 50 سے کم روپے ہے تو وہ فقیر ہے۔ یعنی فقیر کی تعریف یہ ہو گئی جو راجح تعریف ہے کہ یا تو اس کے پاس کچھ مال بھی نہ ہو یا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ آدھی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، یعنی اس کی ضرورت 100 سے پوری ہو رہی ہے اور اس سے 50 سے کم اس کے پاس ہے، یہ تو فقیر کی تعریف ہو گئی۔ اور مسکین وہ ہے جو اپنی آمدنی سے اپنی آدھی یا اس سے زیادہ ضرورت پوری کر لیتا ہے لیکن ساری ضروریات مکمل نہیں ہو پاتے۔ مثال کے طور پر کسی کا یومیہ خرچ 100 روپے ہے لیکن اس کے پاس 50 یا اس سے زیادہ روپے ہے مگر 100 سے کم ہے تو وہ مسکین ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کی آمدنی اور انکم اخراجات سے کم ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ میں سے اتنا دیا جائے گا جس سے اس کے بقیہ ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ تھے جو ہے نا ہمارے پاس جو سب سے پہلے مصارف جو تھے، مصارف زکوٰۃ جو تھے فقراء اور مسکین کے حوالے سے ہم نے بات کی، یہ دونوں جو ہے نا زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ تیسرا مصرف عاملین زکوٰۃ، یعنی وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا گیا ہے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے، یہ جو ہے نا تیسرا مصرف ہے۔ چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب، نو مسلم کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے جو زکوٰۃ جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں، اس کو یعنی مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ پانچواں جو مصرف ہے وہ غلام ہے، یعنی غلام بھی آزاد کروانا، آپ غلام بھی آزاد کر سکتے ہیں، آج کل تو غلام نہیں ہے لیکن یہ پرانے زمانے کے حساب سے تھا۔ چھٹا مصرف جو ہے وہ ہے مقروض، یعنی مقروض کو قرض کی ادائیگی یا دیگر ضروریات کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ساتواں مصرف ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے اصل مراد جو ہے نا مجاہدین ہے۔ سبیل اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص دین علم حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر وقت دے تو اسے بھی جیب خرچ، کپڑے، کھانا پینا، رہائش اور کتب وغیرہ لے کر دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ آٹھواں مصرف ابن السبیل ہے، یعنی اس سے مراد مسافر ہے، یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے تو اسے اپنی ضروریات پوری کرنے یا اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ سے امداد دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے آٹھواں مصرف کا۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں، زیورات پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ خیر القرون سے عصر حاضر تک کے جمہور علماء و فقہاء اور محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر وجوبی زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ اگر وہ زیور نصاب کے مساوی یا زائد ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگا۔ قرآن و سنت کے عمومی احکام میں سونے یا چاندی پر بغیر کسی استعمال یا غیر استعمالی شرط کے زکوٰۃ واجب ہونے کا ذکر ہے، یعنی وہ زیورات اگر عورت اس کے استعمال میں ہے یا استعمال میں نہ ہے، دونوں قسم کے زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ زیورات میں یعنی سونا اور چاندی میں کوئی استعمال کا اور غیر استعمال کا شرط نہیں ہے، اور ان آیات اور احادیث شریفہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے پر سخت وعید جو ہے وارد ہوئی ہے۔ متعدد آیات و احادیث میں یہ عموم ملتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے۔ اگر ہم اس آیت میں غور کریں، اس آیت میں عمومی طور پر سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، خواہ وہ استعمالی زیور ہو یا تجارتی سونا و چاندی ہو، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ استعمال والا سونا ہے یا جو بھی ہے، جو بھی سونا جو ہے اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اس پر ایک حدیث پیش کروں، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، دخلت انا وخالتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قال فقلنا لا، قال أما تخافان أن يصوركما الله أسورة من نار أديا زكاته؟ مسند احمد کی روایت ہے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ میں اور میری خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈرتی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کی وجہ سے آگ کے کنگن تمہیں پہنائے، لہذا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استعمال کے زیورات پر بھی جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ خواتین کے استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
تو چاہے استعمالی زیورات ہو یا جس طرح بھی زیورات ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی وہ اگر آپ کے استعمال میں بھی نہ ہے یا استعمال میں ہے بھی، دونوں قسم کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، اگر نصاب کے بقدر ہے یا اس سے زائد ہے۔ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑی سی بات تھی۔ جس طرح ہم نے پہلے درس میں چاند یعنی کسی مہینے کے چاند اگر دیکھے اس کی دعا پڑھی تھی، آج ہم دوسری دعا پڑھیں گے، کسی بھی قسم کی تکلیف اور درد کی دعا۔ جسم میں اگر کسی جگہ درد ہو تو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ پھر سنیے ایک مرتبہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس سے مجھے خوف پہنچا ہے۔ یہ مسلم کی روایت میں جو ہے یہ دعا ہے اور ہمیں یہ دعا جو ہے نا پڑھنی چاہیے۔ تو آج ہمارا دوسرا سبق پورا ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام۔ Thanks for watching. Like and comment. خدا حافظ.